السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ابھی ویورس میں نے 2-3 دن پہلے ایک آڈیو ڈالی تھی، ویڈیو۔ اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہمارے جسم میں انسولین بنتی ہے، کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس میں جو تھوڑا ڈائٹ ہے اور جو اس کی علامات ہیں اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں، تاکہ یہ بہت آسانی کے ساتھ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ کہ میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ایسے ٹاپک پر بات کروں جس کی ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہر فرد جو ایسے ایریاز ہیں آل اوور ورلڈ میں جہاں پہ خاص کر ایشین کنٹریز میں، جہاں دیہات میں لوگ جو ہیں جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، تو وہ بآسانی میری بات سمجھ سکیں، اور گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ بھی ان لوگوں کی اچھی طرح کیئر کر سکیں۔ تو ویورس، اس کا یقینی علاج تو اب تک نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ ڈائبٹیز کا اصل علاج کیا ہے۔ ڈائبٹیز ہے یا اردو میں اسے ذیابطیس کہتے ہیں، دراصل یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں اسے دولابیہ کہتے ہیں، عربی میں اسے دواریہ بھی کہا گیا ہے۔ ویسے کئی لوگ اسے ام الامراض بھی کہتے ہیں، ساری بیماریوں کی ماں، کیونکہ جب یہ موذی مرض آتا ہے تو اسی سے بڑے بڑے مرض جیسے خدا نخواستہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ تو ویورس، اس سے میں صرف یہ آگاہی آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی تھی کہ یہ مرض جو ہے صرف 3 چیزوں کے بیس پر ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے اچھی ڈائٹ، گڈ ڈائٹ، ریگولر ایکسرسائز، اور صحیح وقت پر دوا انسولین کا لینا۔ لیکن اسے بھی ہم پوری طرح اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے تو جاتا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ شدت بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن کنٹرول ضرور ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے دور تو نہیں ہوتا۔ اس کی خاص علامات ہیں، جیسے مثلا جسمانی، دماغی اور جنسی کمزوری پہ بہت زیادہ اس کا خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے عورتوں میں ماہانہ ایام کی بندش ہو جاتی ہے، مردوں میں مردانہ کمزوری بہت ہو جاتی ہے، ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، کسی کسی کی پشت پہ پھوڑا ہو جاتا ہے، کسی کو گنگرین، جسم کے کسی حصے کا مردہ ہو کر سوکھ جانا، وہ حصہ، وہ ایریا بیکار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کتنے سارے لوگ مفلوج ہوتے جاتے ہیں، ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، کسی کو گردوں کی بیماری کے سبب ہو جاتا ہے، کسی کا جگر کا فعل درست نہیں رہتا ہے، کسی کو ملیریا کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کسی کو ٹائیفائیڈ ہوا ہوتا ہے، یا بہت لانگ ٹرم سے بہت زیادہ کوئی میڈیسن پہ ہوتا ہے، جیسے تھائرائیڈ کی ہے، جیسے بی پی کی ہے۔ تو اس طرح کی لمبے جو ان کے میڈیکیشن چلتا ہے، اس کا وہ بھی ایک سبب بنتا ہے، یا پھر غلط کھان پان کی وجہ سے، جو لوگ بہت زیادہ بس بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کو فاسٹ فوڈ چاہیے، جنک فوڈ چاہیے، کوئی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اور جو آج کل بچوں میں بھی دیکھا گیا ہے، یوں کہ پہلے اور اب سے بہت لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے ویور۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، پہلے کے لوگ محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور آج دیکھیں ہر فیلڈ میں مشینیں آ گئی ہیں، تو انسان اتنا ریسٹ کرتا ہے، اسے اتنا ریسٹ مل جاتا ہے کہ باڈی جو ہے پوری طرح حرکت نہیں کر پاتی۔ تو جب ہمارے جگر کا فعل درست نہیں ہوتا ہے، جگر ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے، اور ہم کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں، تو وہ جا کے چربی جگر میں جمع ہو جاتی، اور اس طرح دیگر عضلات میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ چربی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس کے تو ویسے تو سائنس اب تک یہ ریسرچ کر ہی نہیں پائی ویورز کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ یہ اسٹریس کے بیس پہ بھی ہوتا ہے، کسی کو وراثت میں بھی ملتا ہے، فکروں اور صدموں سے بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس کی مین وجہ ہے وہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کھان پان کا صحیح سے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔
تو ویورس اب جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اس کی علامات ہیں. اگر آپ کے گھروں میں خدا نخواستہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اب تو کوئی عمر کی بھی وہ بندش اس میں نہیں رہ گئی ہے، ویسے زیادہ تر یہ عمومی طور پہ 25-30 سال کے بعد میں ہی نظر آتا ہے یہ مرض. تو اس کے لیے 40 سال کے بعد میں تو ضروری ایک ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے ہر سال. یورین سے پتہ چل جاتا ہے یا بلڈ ٹیسٹ سے. تو ویورس اس کے لیے سب سے زیادہ آپ جو ہے اگر یہ اس طرح لگتا ہے، اس میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ لگتی ہے، اور اسکن سے بھی ایسی پھوسی جیسی جھڑنے لگتی ہے، سر میں بھی کافی ڈینڈرف ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو سمٹمز آتے ہیں کسی کسی کو، اور منہ میں مٹھاس سی گھلی رہتی ہے اور عجیب سی اسمیل آتی ہے. تو ویورس اس طرح کا جو ہے سستی ہے، اداسی ہے، چڑچڑا پن ہے. تو اس طرح ویورس جو ہے اگر یہ چیزیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور پیشنٹ بار بار یورین پاس کرنے جاتا ہے، ابھی پانی پیا پھر فوراً ہی یورین پاس ہو جاتا ہے، تو بالکل پانی باڈی میں رکتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ویورس آپ 3 ٹیسٹ ضرور کرائیں. ایک تو آپ فاسٹنگ پہ کرائیں گے، جیسے آپ رات کو کھانا 10 o'clock فنش کرتے ہیں تو صبح 10 بجے کے اندر آپ کو ایک ضرور ٹیسٹ کرانا ہے ایمٹی اسٹمک. اس سے آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ فاسٹنگ پہ آپ کی شوگر لیول کتنا ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ پورا پیٹ بھر کر آئیے، کھانا کھا کر آئیے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ایگزیکٹ ٹائم. تو پھر آپ اس میں جاتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب شوگر کا لیول کتنا ہے کھانا کھانے کے بعد میں. تو ویورس یہ جو ہے، اور تیسرا ٹیسٹ جو ہوتا ہے ویورس وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تو جسے HbA1c بھی کہتے ہیں. تو اس میں 3 مہینے کا جو آپ کا شوگر کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ پوری طرح پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں آپ کا شوگر کس لیول پہ تھی. تو اس طرح آپ شوگر معلوم کر سکتے ہیں ویورس. تو اس کے لیے آپ کو ہر ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنا پورا مکمل چیک اپ کرانا ہے. اگر آپ لپڈ پروفائل کرا لیتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ ویورس اس کی جو تیسری اسٹیج ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کہ جس وقت جب حد کے پار ہو جاتی ہے یہ شوگر کو، کسی کی 200، کسی کی 4-6 اس طرح، تو وہ شدت کا روپ اختیار کر لیتی ہے. کسی کو تو متلی ہونے لگتی ہے، کتنا ہیڈ ایک ہونے لگتا ہے، کتنا سر درد ہونے لگتا ہے. اور جب یہ خدا نخواستہ مریض جو ہے وہ کوما تک میں جانے کا ڈر رہتا ہے، تو اس وقت اس کے جو لاسٹ یورین کی اسٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ اگر اس وقت اس کو چیک کیا جائے تو اس میں ذرا بھی شوگر نہیں ہوتی ہے، اور جو اس کی سانسوں کی اسمیل ہوتی ہے اس میں سے بھی کلوروفارم کی طرح بو آنے لگتی ہے. تو اس طرح جو ہے ایک دم اس کے معدے میں سخت درد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی متلی کا احساس ہوتا ہے، بے چینی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، ٹھنڈے پسینے، جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک دم، کہ لاسٹ میں اس کی پھر ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے. تو ویورس اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی سے اپنا لائف اسٹائل جو ہے چینج کریں، اپنے بچوں کا چینج کریں. یوں کہ آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹے لوگوں میں ہوتی ہے، حالانکہ پہلے کے بزرگ بولتے تھے کہ کھاتے پیتے لوگوں کا مرض ہے. اور آج کے لوگوں میں بھی دیکھیں تو کتنے سارے اس فیلڈ میں، جیسے ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں اور وکیل ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے یہ مرض زیادہ تر، کیونکہ ان کا پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں زیادہ انہیں بیٹھ کر ورک کرنا پڑتا ہے. اور اس طرح کی جو لیڈیز ہیں جو باہر کام کرتی ہیں، اس کے ساتھ میں وہ صحیح ڈائٹ بھی نہیں لیتی ہیں. تو یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے ویورس آپ کو ٹیسٹنگ بھی بہت ضروری ہے، ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے، گڈ ڈائٹ بھی بہت ضروری ہے. اور اپنے ڈائٹ میں آپ جیسے ہے تو فروٹس لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کھجور ہے، انجیر ہے، انگور ہے، ریڈ میٹ ہے، انڈے ہیں، ان سب کو تھوڑا ان کا لیول کم کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ویٹ بھی گین نہ ہو، کولیسٹرول بھی نہ بڑھے. اور کیونکہ ان فروٹس میں مٹھاس زیادہ ہے، آم ہے، کیلا ہے، چیکو ہے، یہ چیزیں آپ یہ فروٹس اوائڈ کریں. فروٹس میں آپ لے سکتے ہیں بے شک پپایا ہے، ایپل ہے،
اور پینٹس ہیں، گارلک ہیں، گارلک آپ بہت زیادہ اس کا انٹیک رکھا کریں، کیونکہ گارلک جو ہے وہ انسولین لیول کی سطح پہ بہت اچھا ورک کرتا ہے، اور پینٹس بھی. ہاں اگر آپ کو ذرا بھی کمزوری لگتی ہے تو آپ اس وقت نٹس ہیں، پینٹس ہیں، آپ اس وقت پہ وہ لے سکتے ہیں. اور کیفین وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن بس لیمیٹیڈ. لیکن جیسے چکنائی ہے، چاول ہے اور چینی ہے، ان کا تو بالکل ہی انٹیک آپ بند کر دیجئے. حتیٰ کہ میپل سرپ ہے، گڑ ہے، شہد ہے، ان کو بھی بالکل اوائڈ کریں. اور سبزیوں میں آپ یہ لے لیں لوکی، ترئی، کریلا، کھیرا، مولی، شملہ مرچ، ٹماٹر، پیاز، شلجم، گوبھی، یہ اس طرح کی سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. آلو کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. اگر پوٹیٹوز آپ لیتے بھی ہیں تو اسے بنا چھیلے یوز کریں. تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے کافی حد تک اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو یوں کہ ویورس اس کا بینائی سے بھی کافی گہرا تعلق ہے. خدا نخواستہ یہ بڑھ جاتی ہے تو یہ بینائی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے اور آنکھوں میں موتیا بند اتر آتا ہے. تو ویورس یہ جو ہے یہ چیزیں، اور ہاتھ پیر جو ہیں دیکھیں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں مگر ہتھیلیاں اور تلوے جو ہیں وہ گرم ہی رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہاتھ پیر بہت جلدی سن بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت ڈر رہتا ہے اس پہ خدا نخواستہ فالج کے اٹیک کا، یا مینٹل ڈیزیز ذرا بھی ہے تو آپ اس کو بھی برابر ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ بھی ایک سبب بنتی ہے ڈائبٹیز کا. تو ویورس جو اس طرح کے میں انفارمیشن اس لیے دیتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں کہ ایک چیز اگر ہوتی ہے تو وہ ہمارے، اور جو اس طرح کا موذی مرض سے وہ تو سارے جو ہمارے دوسرے باڈی کے پارٹس ہیں جیسے کہ دانت وغیرہ بھی اس میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور گر جاتے ہیں ڈائبٹیز میں. تو بہت زیادہ آپ کو اس کے لیے کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈس ہیں، ان تک بھی یہ ساری چیزیں آپ پہنچائیے تو اس کا ریوارڈ انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. اور اگر آپ کو میرا آج کا یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن پر جا کر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہا کرے. اور آج کا سیشن جو ہے میں اس وقت یہیں پر ختم کرتی ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.